جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، پوچھا کہ جابر تم نے کس سے شادی کی، باکرہ سے یا سیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی۔ فرمایا کہ تو باکرہ سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بہنوں کی عمر کی میں بیوی اپنے گھر لے کے آؤں۔ میں ایک میچور عورت کو لے کے آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی۔ تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو، پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا۔ باپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ خاوند بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو، اور جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ اس ایک فکرے نے 1 گھنٹے کی وعظ و نصیحت کو دھو کے رکھ دیا، اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو۔ نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی۔ اس کی دلیل سن لیجئے، 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے۔ اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی، مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں، ان کے اندر ادب آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق تھے۔ تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو۔ چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا۔ یہ بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماؤں کی اولاد تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا؟ نہیں، ایک خاموش محنت تھی۔ امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروئی کا سبب بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گرنے والی تھی اس کو تعمیر کر دیا، اور پھر وجہ یہ بتائی کہ تعمیر اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کا لحاظ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نیک تھے، تو نیک ماں باپ کا لحاظ دنیا میں بھی اور نیک ماں باپ کا لحاظ آخرت میں بھی۔ وہ کیسے کہ اولاد قیامت کے دن پہنچے گی، اپنی طرف سے نیکی کی کوشش کرتی ہوگی، مگر ماں باپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم چونکہ فلاں کی اولاد ہو اور تم نے کوشش کی، چلے ہم تمہارا حشر انہی کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ دیکھا قرآن مجید نے مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ ملحق فرما دے۔ سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے، تو 6 بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا، اور واقعی وہ بہت اہم ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان 6 پوائنٹ کو ذہن میں رکھے
اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاوند کو اپنا مطمع نظر پہنچانا، سمجھانا، بتانا۔ اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، حالانکہ صاف بات، مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاوند خود کرے گا۔ اچھا، جو سمجھدار خاوند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے، جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹولی۔ جو اپنی احساسات، جذبات ہیں ان کو خاوند کے سامنے بہت کلیئرلی اور ایفیکٹولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دوسری اہم بات کہ پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، ڈو ناٹ بلیم، کہ جب بھی عورت کوئی بات کرے تو پازیٹیو ٹون میں بات کرے، بات بات پہ بلیم نہ کرے۔ یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا، یعنی گڑے مردے اکھاڑنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات بات پہ خاوند کو بلیم کرنا، یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، اینڈ وائف شوڈ ناٹ بلیم۔ ہر بات میں خاوند کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے۔ پھر ایڈمٹ وین ہرٹ، جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں، بتائیں۔ اسٹاپ ریڈنگ یور ہسبینڈز مائنڈ، یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً 100 میں سے 99% عورتیں کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ، یہ ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہسبینڈ کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں، بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں گی لیکن خود ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی۔ تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے چوز یور بیٹلز، کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔ چنانچہ ٹیک اے سٹینڈ آن پرنسپل اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور، کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے۔ اور ڈونٹ بی ہرٹل ان ہسبینڈز وے، ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی بھی کام وہ خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص بات جو ہے اوائڈ کریٹیسزم، کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خاوند کی عزت کرو۔ بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ، بی لائل ٹو ہم اینڈ شو ہم دیٹ یو آر لائل۔ خاوند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شی شوڈ ٹرائی ٹو ون دی ہارٹ آف دی ہسبینڈ، کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے۔ بی کنسٹرکٹیو سوچ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خاوند سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ ہز گڈ تھنگز، پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، دین پوائنٹ آؤٹ ہز مسٹیکس، پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا، سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو۔ وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے
تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد کی بھی پابندی کرے. مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے. پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی مینشن کر دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے. وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا. تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے اور اوپر کی سٹوری پہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہسبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو. پھر جب الوداع ہونے لگا تو بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. ہسبینڈ چلا گیا. اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے. اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے. اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے اس کی تیمارداری کرے خبرگیری کرے خدمت کرے. مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہسبینڈ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا. اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیئر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا. لیکن اب سچویشن ایک نئی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, جو تمہیں تمہارے خاوند نے کہا تم اسی پر عمل کرو. چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری. والد کی طبیعت خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی. اب والد کی وفات ہو گئی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک نئی صورت ڈیویلپ ہو گئی ہے, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو. مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں, چونکہ خاوند نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو. اب اس کی والد کو نہلایا گیا, کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا. اور یہ خاتون, یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا. لیکن وہ صحابیہ تھی, اس نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خاوند کی بات کو پکا رکھا. خود اوپر رہی, نیچے نہیں اتری. خیر والد کا جنازہ ہو گیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خاوند کی بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری, تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن صاف ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا کھڑا نہ کریں. چوز یور بیٹل, پرنسپلز کے اوپر آپ اختلاف کریں اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور تیسری بات کہ اپنے خاوند کی رسپیکٹ کریں. چنانچہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں 400 مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر جو ہے تنگی برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری رسپیکٹ کرے. جو بیوی اپنے خاوند کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. پھر چوتھا پوائنٹ ہے بی ایکسپٹنگ, کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے. ایکسپٹ ہز پوزیشن ایز ہیڈ آف دی فیملی. پہلی بات یہ نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام بس اپنی مرضی سے کرنے ہیں اور اپنے مشورے سے چلانے ہیں اور خاوند کی تو جیسے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. اور ابیڈن دی myth آف equality, یہ جو ایک جو ہے نا myth چل پڑی ہے کہ شانہ بشانہ میاں بیوی اور ایک ہیں,
ٹھیک ہے ایز این انسان ایک ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ نے مرد کو پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے، اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی جو ہے وہ رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں سے بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ بچوں کی نگران ہے۔ یہ 2014 میں ریسرچ شائع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس بک میں یہ مینشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے۔ پھر 5واں پوائنٹ لیٹ گو آف ریسپانسبلٹی آف فائنینس، کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے بلکہ یہ خاوند ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہی چلائے۔ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہسبینڈ بی چلڈرنز فادر، کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بننے دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر خاوند ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں۔ بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے، اس پر صبر ہی جو ہے کرنی چاہیے، عورت کو پیشنس اختیار کرنی چاہیے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو۔ ڈسکس ود ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ لیٹ یور ہسبینڈ ویلیو یور پرابلم، پھر اگر کوئی بات ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویو پوائنٹ آف یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، بس جو ہاں کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم نقطہ کہ بی اوپن مائنڈیڈ ان این آرگومنٹ، اگر کوئی آرگومنٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں اوپن مائنڈیڈ بات کریں، یعنی اگلے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ برنگ اپ ایشوز ایٹ رائٹ ٹائم، اگر کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس وقت ڈسکس کرتی ہیں جب خاوند بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بزی ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے اچھے اوقات نہیں ہیں۔ جب بچے سامنے ہو، جب ہسبینڈ ٹائرڈ ہو یا ہسبینڈ بزی ہو، تو ان تین ٹائم میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ پاس بیٹھا ہے، ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطہ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ڈیولپ نیگیٹو فیلنگز۔ پھر بات چیت کے دوران لرن ٹو سے سوری اف یو آر رانگ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذرا اکھڑ پن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی سوری بھی کرنی چاہیے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ مگر سوری کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں رول ود دی چینجز کے ساتھ عورت کو بھی چینج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی سچویشن اور ہے، پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے، ڈیل ود دی چینجز۔ اور ایک اور بات کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے۔ بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اچھائی صفائی کا خیال، اور بہت ہی بھدی پرسنالٹی ان کی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نا، اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں۔ بھئی آپ سب کچھ ہیں، مگر خاوند کی نظر میں اچھا لگنا، خوبصورت لگنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس لیے عورت اپنے صاف ستھرا رہنے کے لیے کپڑے خریدے، جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے. اور چھٹا سوال یہ ہے، چھٹا نقطہ سب سے بیسٹ ہے کہ بی یور ہسبینڈ بیسٹ فرینڈ، اپنے ہسبینڈ کی بہترین دوست بن کے رہو. ایسی ایکویشن خاوند کے ساتھ رکھو کہ خاوند کو ذرا سی کوئی بات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. اور یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائم میں عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے سپورٹ بنے اور اس کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے. اکثر عورتیں جو شکوے کرتی ہیں خاوند توجہ نہیں دیتے، گھر میں پریشانی ہے اور ایسا ہے، وہ اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھیں کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ تو ان کا دل گواہی دے گا کہ آپ کہاں بیسٹ فرینڈ، آپ تو اپنے ہسبینڈ کی دشمن بن کے زندگی گزار رہی ہیں. پھر آگے ہے 15 سیکرٹس آف ہیپیلی میرڈ ویمن، جو ازدواجی زندگی خوشیوں والی گزار رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے لیے 15 پوائنٹ خاص. پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی 27 ایئرز کی ریسرچ ہے، 27 سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی. تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے. اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے، اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے. بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کہتی بھی ہے میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خاوند کی ساری تنخواہ اسی کے اوپر اڑا دی جائے، مگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. عورت کو چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے. اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے. پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ. عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خاوند کے لیے لونگ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خاوند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے. یور ایٹیچیوڈ شوڈ ویلکم ہسبینڈ ٹو اوپن اپ، یعنی ایٹیچیوڈ اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خاوند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے. پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس. پھر ایک نقطہ ہے کہ انکریج یور ہسبینڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ود میل فرینڈز. ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں، یا مجالس کے اندر جائے، علماء کی درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے. تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے. تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھائی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے. بعض عورتیں خاوند کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے. پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ ود اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے. کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم، اپنے خاوند کو وارم ویلکم دے. پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو. اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جڑ جاتے ہیں. پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے زندگی
ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے. یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں. اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے. ہیو اے سرونگ ہارٹ. دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے. میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے. اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے. پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو. ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے. جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے. کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس. اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے. اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو. پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشنز. ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹلیس انوانٹیڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اگر خاوند گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے. اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا. بھئی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو. مگر ہوتا یہ ہے کہ خاوند گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خاوند کو چلا رہی ہوتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا. یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے. اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس. تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں. اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں. اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی مگر خاوند کے تو دماغ میں کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا. جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں یہ گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچہ بھی تمہارا میں طے کر دیتا ہوں. تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرا دن گزاروں. بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچہ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے. اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں. خاوند نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی. چنانچہ خاوند نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا. اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اسے کہا کہ دیکھو جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی، لہذا
ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خامد نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کیں، بیٹھے، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خامد نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی 25 سال پہلے جب میرے پاس آئی تھی کتنی خوبصورت تھی، کتنی سمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خامد کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خامد نے ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں میں نے دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اپنائیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے انسان کو، جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ 1 مہینہ جب قریب رہے تو آخری دن بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، لیکن آخری دن فلورسٹ کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خامد کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح میں نے محبت بھرا یہ مہینہ تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی اسی طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ محبت ایک دوسرے کی خاطر قربانی کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے شریعت نے مودت کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحمت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرنا ہے، محبتوں بھری زندگی گزارنی ہے۔ اب بغیر ریٹرن کے دوسرے کو کچھ دینا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یو کین گیو وداؤٹ لونگ بٹ یو کین ناٹ لو وداؤٹ گیونگ۔ جب محبت ہوتی ہے تو انسان بڑھاپے میں ریٹرن کے بغیر بھی دوسرے کو محبتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ جو گیونگ کی انجوائمنٹ ہے یہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے درگزر کرنا اور برداشت کر لینا، اس لیے شریعت نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اے گڈ میرج از دی یونین آف 2 فار گیورز، یعنی بیوی خامند کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، خامند بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔ پھر شریعت نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ اب یہ سکون جو ہے انسان کو تب ملتا ہے جب دونوں نیک بن کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں زبر، زیر اور پیش، اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سکون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سکون زندگی میں ہو۔ گویا میاں بیوی یہ عہد کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ گئے، اب ہم کسی غیر کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کو خراب کرے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں، بکنگ ہو گئی ہے ہماری ایک دوسرے کے لیے۔ اگر اس سکون کو اردو کا لفظ سمجھ لیں تو اردو میں کہتے ہیں خوشی ہونا، دل میں پریشانی کا نہ ہونا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ یعنی خامد اتنا اچھا بنے کہ بے غم بے غم بن جائے، اور بیوی اتنی اچھی بنے کہ مرد اس کا ہمدرد بن جائے، دونوں کی زندگی بندگی بن جائے، اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں سکون ملتا ہے، بیوی سے سکون ملتا ہے،
رات میں سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، بیوی کے بارے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گھر کے بارے میں فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِكُمْ۔ تو انسان اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ دن رات کا وقت گزارے، تب اس کو پرسکون زندگی گزر سکتی ہے۔ جو شادی شدہ لوگ سڑکوں پر چوراہوں میں سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ان کو شیطان نے بہکایا ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ بھلا سڑکوں پہ سکون کہاں ملتا ہے؟ ہوس ملتی ہے، حسرت ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، اللہ کے ہاں ناکامی ملتی ہے۔ سکون تو ملتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے پر جو طریقہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کریں تو شریعت نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کے لیے لباس ہے۔ اب دیکھو یہ خوبصورتی ہے شریعت کی کہ ایک لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ادیبوں سے پوچھا گیا کہ میاں بیوی کے تعلق کو تم ذرا قلم کے ذریعے سے واضح کرو، تو کسی نے کہا میاں بیوی زندگی کے دو ساتھی ہیں، کسی نے کہا گاڑی کے دو پہیے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر جو ان کے درمیان صحیح تعلق تھا اس کو وہ فکروں میں بھی واضح نہ کر سکے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے، ایک فکرہ نہیں، ایک لفظ کے اندر حقیقت کھول دی۔ خاوند کو بیوی کا لباس کہا، بیوی کو خاوند کا لباس کہا۔ نقطہ کیا ہے کہ لباس سے انسان کے عیب چھپتے ہیں، بیوی کے عیب خاوند کی وجہ سے چھپتے ہیں، خاوند کے عیب بیوی کی وجہ سے چھپتے ہیں۔ پھر سردی گرمی میں انسان کپڑوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح زندگی کی سردی گرمی میں بیوی خاوند کے ذریعے سے پروٹیکشن لیتی ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے سے پروٹیکشن ہوتی ہے۔ پھر انسان کپڑے پہنتا ہے تو خوبصورت نظر آتا ہے۔ عورت کی تو بات ہی اور ہے کہ اللہ نے اس میں بہت حیا رکھی ہوتی ہے۔ مرد ہی کو سوچ لیں کہ اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ ہم تمہیں بے لباس کر دیں گے تو مرد کا جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اندر اتر جاتا اس سے پہلے کہ میرا لباس کوئی میرے جسم سے اتارے۔ تو لباس کے بغیر انسان دوسرے کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لباس سے اس کو زینت ملتی ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں۔ اور پھر ایک اور اچھا اور خوبصورت معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ آپ غور کریں تو لباس سے زیادہ تو انسان کے قریب اور کچھ نہیں ہوتا، لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح جسم ساتھ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو جس طرح لباس تمہارے جسم کے قریب ہے، اس طرح شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے اتنا قریب اور بیوی خاوند کے اتنا قریب، دونوں لباس کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں، دونوں ایک ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ chains do not hold a marriage together, it is threads, hundreds of tiny threads which sew husband and wife together through years. سال گزرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں بھری زندگی گزارتے گزارتے تو یہ سوئی دھاگے کے جیسے ٹانکے لگ جاتے ہیں اور چیز جڑ جاتی ہے، اس طرح میاں بیوی کے دل جڑ جاتے ہیں۔ شادی میں یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے بس بیوی آئیڈیل ہو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، خود نہیں سوچتا کہ مجھے بھی تو آئیڈیل بننا چاہیے اور مجھے بھی تو بیوی کی ضروریات کو پوری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ دوسرے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنا اور خود نہ کرنا، یہ شادی کے فیلیور کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس ان میرج ڈز ناٹ میئرلی کم تھرو فائنڈنگ دی رائٹ میٹ بٹ تھرو بینگ دی رائٹ میٹ۔ ہم شادی کے بعد اچھے ساتھی خود بنیں گے
تو پھر دوسرا بھی انسان اچھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شادی جب ناکام ہوتی ہے